السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ تھوڑے سے فرینڈز اپنے ہم ٹیگ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون فری ہے اس وقت، تو ہمارے ساتھ کون کون ہو سکتا ہے، ہم دعوت دے دیتے ہیں ان کو اس طرف۔ اور ساتھ ساتھ ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ وہ انیکا کو میں نے غلطی سے ٹیگ کر دیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوں گی اس وقت۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، آکسیجن انہیل کریں گے جب تک اپروو ہوتا ہے، اور کوئی آنکھ نظر آتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو سناتی ہوں باقاعدہ، تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے اسٹیمنا بنتا ہے، لنگس میں کیپیسٹی بڑھتی ہے آکسیجن لینے کی، اور جب آپ انشاءاللہ قرآن پاک پر آئیں گے تو اس وقت آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا، تاکہ جو آیت آپ پڑھ رہے اس میں سانس نہ ٹوٹے۔ ایک سانس لمبی کھینچ کر آپ پوری آیت اور بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آکسیجن تھوڑی دیر جو آپ انہیل کرتے ہیں، میرے یہاں تو صبح کا وقت ہے الحمدللہ، تو روشنی ہو رہی ہے، اور صبح کے 9 بجے یو ایس اے میں، اور کینیڈا میں 12 ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں 9 بجے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ہنا سب سے پہلے آتی ہیں، اور اولون میں سے، سابقون میں سے ہو جاتی ہیں، اور سبقت لے جانے والوں میں سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے قبول کریں، آمین۔ تو میرے خیال ہے عید کی جو مصروفیات لوگوں کی ابھی تک چل رہی ہیں، میں بالکل صحیح ہوں ہنا، الحمدللہ۔ بہت اچھا، اللہ نے کرم کیا کہ رمضان زبردست گزرا، پھر عید اچھی گزری الحمدللہ۔ اب عید کے بعد شوال ہے، وہ تو اسی طرح سنت کے حساب سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں سنت کے حساب سے، اور جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے لیل و نہار جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، ہمارے بھی اسی طرح گزرے، اور اسلام وے آف لائف ہے، تو اسی طرح لے کے چلیں تمام دعاؤں کے ساتھ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے لے کر اور پھر دوبارہ سونے تک جو دعائیں پڑھتے تھے، وہ ہم سب اپنے روزمرہ زندگی میں انہیں استعمال کریں، آمین۔ جو رمضان میں ہم نے سنتیں زندہ کرنے کی کوشش کی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ مزید اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں وہ ہم زندہ کریں اور اس پر عمل کریں، آمین یا رب آمین۔ تو میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں نا، تو ابھی جو بھی بعد میں ابھی جو ہنا ہی ہے میرے پاس صرف، تو انشاءاللہ تو ہنا دیکھیں گے اور فالو کریں گے، اور بعد میں آنے والے جو میں انسٹرکشنز دے رہی ہوں وہ اسی طرح فالو کریں گے انشاءاللہ۔ تو تجوید کے جو مخارج، ہمارے جو تجوید اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو مخارج ہمارے کھڑے ہو جائیں گے، ستھرے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو پھر مزید کھڑا کرنے کے لیے بار بار اسے ریوائز کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ نیا لیسن بھی ہے اور ریویژن بھی ہے، اور میں نیا لیسن دینے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آج ریوائز کر لوں، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ الف سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ فرینڈس کو میں نے جو سسٹرز ہیں ان کو ٹیگ کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا مصروفیت ہیں، اللہ کرے انہیں یاد آ جائے،
اور اپنے روٹین کی طرف واپس آ جائیں وہ آمین. شروع کرتے ہیں. چلے ہم حروف الحجاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ہجے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حروف الہجا یعنی ایسے حروف جن کے ہجے کیے جائیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ سیدھا ہے نا, مطلب ٹیڑھا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو, سیدھا ہو بس. ٹھیک ہے, الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز. اس کی پریکٹس کے لیے تو ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح ادا کرنے. ارو 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 ارو. ٹھیک ہے, رو رو از 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 ز ز. باریک ہے را جو ہے ویسے سافٹ لیٹر ہے, لیکن اس پر جب زبر آتی ہے یا علم مدہ بنتا ہے, یا بہت سارے اس کے 12 رولز ہیں اس کو موٹا پڑھنے کے. ٹھیک ہے نا, 5 باریک پڑھنے کے رولز ہیں اس کے. تو ویسے اگر آپ اسے را بھی پڑھیں, زیادہ موٹا نہیں ہے, تو اسے را یہاں کیونکہ یہ علم مدہ بن رہا ہے تو اس سے میں شروع سے پریکٹس کروا رہی ہوں کہ آپ را بولیں اسے. ٹھیک ہے, ز. اچھا اس میں بزنگ ساؤنڈ ہے, کلیئر نہیں ہوتی, تو اس سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے جن کی بہت اچھی صفیر ہو گئی ہے, بہت سارے ہیں جن کی صفیر اچھی نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمیرہ کیسی ہیں آپ؟ تو پھر ان کو میں نے یہ کیا کہ ساکن کر کے حمزہ کے ساتھ زبر لگا کے حمزہ پہ, تو از از ز ز. ٹھیک ہے, تو صفیر جیسے آپ لوگوں کو آواز سنائی دے رہی ہوگی, تو اس آواز کو پریکٹس کرنا ہے کہ یہ آواز آئے. پھر سین میں بھی صفیر ہے جہاں سے ز کا مخرج ہے, سب آپ لوگ کو پڑھا چکے, سب لیسنز میں پیچھے موجود ہے الحمدللہ. اور صاد, ز سین اور صاد کا ایک ہی مخرج ہے, تو ان تینوں میں صفیر ہے. ٹھیک ہے, یہ موٹی صفیر کے ساتھ ہے, موٹا لیٹر ہے, اور یہ 2 باریک کے ساتھ ہے. ان 2 میں آواز چلے گی, سین اور صاد میں, اور ز میں آواز چلے گی. ان 2 میں تینوں میں آواز چلے گی, لیکن جو اور سیٹی کے ساتھ. لیکن سین اور صاد میں جو ہے اس میں ہمس بھی, ہوا بھی کا اخراج جو ہے آپ لوگوں کو فیل ہوگا ہاتھ پر, اور ز میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, از ز ایس. ٹھیک ہے, ایس تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے کہ آواز زیادہ چلا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آواز کا چلنا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, سین اش شین صاد صاد ضاد. ٹھیک ہے, یہ ضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وا بھی نہیں ہے, اور موٹا دو بھی نہیں ہے, یہ ہے ضاد ضاد. اس کی مختلف آواز ہے. ٹھیک ہے, اور لغت الضاد آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کی اپنی ایک لغت ہے, اور عربی بھی اسے بڑا مشکل سے ادا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں, بہت محنت کر تب جا کے ایکچولی اگر شروع سے مخرج صحیح بتا دیا جائے, جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, بہت سارے بتاتے ہوں گے, بہت ساروں سے ادا ہو جاتا ہوگا, بہت ساروں سے نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ میں جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں, چاہے وہ میرے ساتھ الگ پڑھ رہے ہیں یا فیس بک کے تھرو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا گروپس میں میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو وہ پہلی اس میں ماشاءاللہ مخرج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور بہت آسان اس کا مخرج ہے کہ جب زبان کے جو موٹے کنارے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ کے ایک ساتھ جب آپ لوگ اٹھائیں گے اور عقل داڑے رائٹ اینڈ لیفٹ کو لگائیں گے, 5 داڑیں جو ہے جس میں 3 جو ہے مولرز ہیں اور 2 جو ہیں پری مولرز ہیں, جب ان کو لگاتے ہیں آپ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اور مضبوطی سے لگتے ہیں ہمارے زبان کے کنارے. ٹھیک ہے, مخرج کو جو 5 داڑیں اس کے مخرج کو یعنی مسونوں کو بھی لگتے ہیں مضبوطی کے ساتھ, تو بہت ادا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان شرنک ہو کر پیچھے آ جاتی ہے, یعنی آگے آپ ڈیل کے مخرج پہ اس میں نہیں جاتے, بو تو سائڈوں سے آواز آپ کے نکلتی ہے. اور یہ مخرج میں نے یہاں آپ لوگوں کو سکھایا ہے, اگر آپ اس میں جائیں اس کے ڈائیگرام کو دیکھیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی مختلف اینگل سے آپ کو سکھانے کے لیے, تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, بود. ٹھیک ہے, اگر میں بولوں دو دیکھیں, دو اور دو میں بہت فرق ہے. ایک ہے دو جو صحیح مخرج ہے, اور ایک ہے دو یعنی موٹا دال, تو وہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے دعت پڑھنا ہے, ذات نہیں پڑھنا. بود بود
دو کے لیے آواز جو ہے یہاں سائڈوں سے، یہ جو جبڑے ہیں نا سمجھیں، یہ جبڑے یہاں سائڈوں سے نکلے گی، دال یہاں پہ مخرج ہے تو یہاں سے دال کے قلقلہ باریکی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. موٹا لیٹر ہے، مزید موٹا، یعنی اطباق ہے اس کے اندر. یہ صا ضا طا ظا، یہ ساؤنڈز میں سنا رہی ہیں آپ کو، صا ضا طا ظا، صاد ضاد طا ظا جو ہے یہ ان کے نام ہے جب اس کو میں نے ہجے کیے، ٹھیک ہے. پہلے آوازیں تھیں اور یہ ہجے تھے. یہ چاروں جو ہے یہ مزید موٹے لیٹرز ہیں، یعنی اطباق والے، جس میں زبان تالو سے لپٹ جاتی ہے. اور جب یہ پیالہ بنتی ہے ان کی ادائیگی میں، موٹائی میں، تو وہ جو پیالہ ہے اس کے اندر پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس اوپر چھت کی طرف پھینکتے، پھر چھت کس کی؟ تالو کی. تالو اور زبان کے درمیان آواز جو ہے قید ہو جاتی ہے، جسے اطباق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. صاد بود طا ظا، ٹھیک ہے. ہر لیٹر اپنے مخرج سے ادا ہوگا. او، اس کی میں نے کہا کہ اوپر کے دو دانت، نیچے کے دو دانتوں کے درمیان جو زبان کی ٹپ ہے طرف اللسان، اس کو بھینچ لیں اور پیچھے سے جڑ اٹھا لیں، پیالہ بن جائے گی. او او، تو یہ خوبصورت سی آواز جو ہے چلتی ہوئی آپ لوگ کو سنائی دی، ٹھیک ہے. وہ تو وہ. اور دوسری بات، جو لیٹر یہ دیکھیں آئین جو ہے یہ 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے، 3 لیٹرز ہیں اس کے اندر، اور جو 2 سے بنا ہے اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. جو 3 سے بنے، جتنے بھی ایسے ہمارے پاس حروف ہیں جو 3 لیٹر سے مل کے بنے، ہجوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو 4 کاؤنٹس کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے. کیوں کھینچا جائے گا؟ کیونکہ جیسے دیکھیں یہ آئلین ہے نا، آئین ساکن، آئین پہ زبر ہے. آئین کو اگر ہم کھولیں تو ہمارے پاس آ کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے، اس کے بعد پھر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو نون ساکن جو ہے وہ اس کی آواز کو کھینچ رہا ہے، آئین، ٹھیک ہے. ساکن اس کی جو سکون ہے اس سے کھینچ رہی ہے اس کی آواز کو. اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، لین دیکھیں یا لین ہے تو لین کیا کرتا ہے، آواز کو اس میں نرمی ہے، آئی آئی آئین، ٹھیک ہے. اس سے بڑھائی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. اور 4 کاؤنٹس، یہ اسے 4 کاؤنٹس کھینچ رہے ہیں. اور نون ساکن ہے، اس پہ جب آئیں گے تو اس کا 1 کاؤنٹ کا غنہ جو نیچر وہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے. عین عین. ایک تو عین کا یہ میں نے بتایا تھا، اس طرح آپ سیکھ سکتے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نعبد اور یعنی یعنی یعنی، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یعنی کے، تو یعنی، ٹھیک ہے. بہت جھٹکا نہیں دیں گے کہ اس میں قلقلہ پیدا ہو، ٹھیک ہے. عین کیسے ادا کریں گے، عین. اور عین کا جو وہ ہے نا حمزہ نہیں بنائیں گے اسے، اور نہ عین کو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا آ کر کے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. غین 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 اسے نہیں پڑھیں گے، اسے ہم کہتے ہیں عین 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 غین نہیں ہے، ٹھیک ہے. عین اور غین کی آواز آنی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے. غین ف اف ایف ایف. فا کی آواز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ مخرج پہ ہیں نہیں یا نہیں. میں دیکھ رہی ہوں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے فا کے لیے ان کا نہیں دانت لگتے نا نچلے ہونٹ کے پیٹ پہ، اس کو لگانا ضروری ہے. جب آپ نچلے ہونٹ کا پیٹ اوپر اٹھائیں گے اور دانتوں کے جو کنارے ہیں، سامنے کے 2 دانت فرنٹ والے بالکل فنایا جنہیں کہتے ہیں، وہاں پہ آپ اس کو لگائیں گے نرمی کے ساتھ. ایف ہوا خارج ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ فا کا مخرج ہے. پھر آپ اس کو فا کے مخرج پہ گئے اور پھر آپ نے اسے 2 کاؤنٹ کھینچے، فا قاف، ٹھیک ہے. یہ فا کی آواز اب یہاں آپ کو سنائی دے گی. قا جو ہے، قا کی آواز قا موٹا ہے تو اس کو 4 کاؤنٹس اوپر کھینچیں گے، فا پہ آ کے اسے باریک کریں گے، ٹھیک ہے. قاف کیف لام میم نون. اچھا، نون کو گولائی سے نہیں ادا کریں گے. میں جب سے میں نے یہ سکھایا ہوا لیٹر تو تب سے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں اب تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا ادا کرنے لگے. تو پہلے جب ادا کرتے تھے تو وہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو اسے بتانا بھی ضروری ہے کہ نون کے ان بولے، جہاں پہ ان آپ نے بولا وہاں نون کی آواز آپ کو آئے گی. اب اس کو آپ نے کھینچنا ہے، نون، یعنی ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ لپس گول کر کے نون ادا کرنا ہے، پہلے نون کا مخرج پکڑنا ہے، ٹھیک ہے. نون واو نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے. دانتوں کے ساتھ ہمارے لپس نہیں لگنے چاہیے، فارورڈ پش ہونے چاہیے فرنٹ کی طرف، ٹھیک ہے.
جیسے او کہتے ہیں نا او تو مکمل گولائی آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح واو واو، ہے ہا نہیں بولیں گے اسے، ہے حمزہ حمزہ. بہت سارے ایسے بولتے تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے، کیونکہ نہیں آتا سمجھ میں، ظاہر ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا ان کا. وہ جو غلط بولتے تھے اب انہیں آتا ہی نہیں کہ غلط کس طرح بولتے، بہت زبردست بولنا شروع کر دیا اور اقص الحلق سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ ہا دونوں اقص الحلق کے لیٹرز ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا حمزہ حمزہ تو آپ لوگوں کو یہ والی ہا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے اچھے سے پریکٹس کریں. اور اگر آپ لوگوں سے دیکھیں عربی میں نہیں بولا جا رہا نا، تو HAMZAH یہ میں بتا چکی ہوں کافی دفعہ آپ لوگوں کو. آپ بولیں گے حمزہ، ایکچولی کھٹ پٹ ہو رہی ہو، میں اسے اتنی دھیان میرا بٹ رہا ہے کہ ساری ڈسٹربنس ہو رہی ہے مجھے سخت. ٹھیک ہے، تو دھیان میرا اس طرف جا رہا ہے. حمزہ حمزہ. ٹھیک ہے، ہ کی آواز آئے گی، ہ کی آواز آئے گی. حمزہ یا. تو معذرت چاہتی ہوں جو الفاظ الٹے سیدھے منہ سے نکل رہے ہیں، اسی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں. خیر کوشش کروں کہ میں وہ آواز نہ سنوں، لیکن وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں اس حروف المرکبہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، مرکبہ ہم پڑھیں گے اور پیج اس کا نمبر 2 ہے. اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس لکھ لیں یہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو آپ لوگوں کو دیکھ کر پڑھنے میں. ٹھیک ہے نا، اور میرر سامنے رکھیے گا. الف لام الف. اگین ایک دفعہ اور بتا دوں کیونکہ ریویژن ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے سانس نہیں توڑنی. لام کا میم ختم ہوتے ہی الف ہم نے پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ لام ختم کیے بغیر الف پکڑ لیں، یعنی ایک مخرج کو دوسرے مخرج کے اندر داخل نہیں کرنا، الگ الگ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لام الف. ٹھیک ہے، دیکھیں میم ادا کیا، پھر میں اقص الحلق پہ گئی. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں. لام الف. ٹھیک ہے، لیف الف. ٹھیک ہے، لام کے نیچے زیر ہے تو اس طرح ادا کریں گے. لام الف با الف. لام الف لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام. ٹھیک ہے، لام نہیں بولیں گے اسے. ٹھیک ہے، اور میں کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں جلدی تاکہ ریویژن بھی ہو جائے اور نیا جو سبق ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں. با کیف با 2 کیف 3 اینڈ دین تا 2. ٹھیک ہے، تا باریک ہوگا. میں نے بتایا تھا اسے لام نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یہ دونوں باریک ہیں. ٹھیک ہے، کیف لام. ایک منٹ ذرا آپ ہولڈ کیجیے گا، میں ذرا آ رہی ہوں. ہاں جی، ایم سو سوری، آج کوئی زیادہ شور ہو رہا ہے میرا خیال ہے، تو آپ اس آواز کو اگنور کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، کیف لام با کیف تا تا کیف سا. اچھا، فا بھی کلیئر ہونا چاہیے، سا بھی کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، با تا سا نون. ٹھیک ہے، دیکھیں نون سے سٹارٹ ہوئی آواز اور نون پہ ختم ہوگی. کیسے؟ نون. یا نہیں بولیں گے ہم نے ایکچولی، کیونکہ ہم عربی ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہیں نا، اردو ایکسنٹ ہم نہیں پڑھ رہے، تو ہم نے کوشش کرنی کہ باریک پڑھیں سارا. ٹھیک ہے، یا
با الف نون الف تا الف یا الف سا الف. اچھا یہ نظر آ رہا ہے نا پورشن آپ کو؟ نیچے تو نہیں ہے زیادہ. با سین با باریک, ٹھیک ہے, با نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. با سین یاسین نون صاد. دیکھیں جہاں میں نے نون کی آواز ختم کی تھی نون ساکن پہ, پھر ختم ہوتے ہی میں صاد کے مخرج پہ چلی گئی اور موٹا لیٹر میں نے ادا کیا. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے, نون صاد, ٹھیک ہے. تا ضاد, اور ضاد کی آواز آپ نے جہاں سے نکالنی ہے میں نے بھی پیچھے انسٹرکشنز دی ہیں, تو کائنڈلی اس کو ضرور پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, تا ضاد ثا طو ثا طو. اچھا الحمدللہ. ثا طو ثا طو ثا جیم ثا جیم تا حا تا حا. نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ میرا خیال ہے ٹیڑھا نہیں ہے, بس مجھے یہ ہوتا ہے ٹیڑھا نہ ہو. اس وقت تو مجھے اسٹریٹ نظر آتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو زیادہ صحیح نظر آتا ہے. مجھے یہاں پتہ نہیں اسٹریٹ نظر آتا ہے, جب میں بعد میں دیکھتی ہوں تو تھوڑا ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے, تو پھر مزہ نہیں آتا اس میں. میرا خیال ہے اب شاید اسٹریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, نون خو نون خو یا حا با جیم یا میم با میم. ٹھیک ہے, میم کی آواز چلانی ہے. ٹھیک ہے, ختم نہیں کرنی بالکل, اور بہت زیادہ بھی نہیں چلانی کہ بس چلتی رہے آواز, کیونکہ اس میں توسط ہے نا, اور ایک کاؤنٹ کے لیے, تو اس وجہ سے. نون میم نون میم تا میم سا میم. ٹھیک ہے, میم کی آواز بس غور کریں کہ جو آواز ختم ہو رہی ہے اس کو ایک کاؤنٹ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, با یا. اچھا با یا نہیں بولیں گے اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم عربی ایکسنٹ سے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے مکہ مدینہ میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح کا قرآن ہم شروع کریں گے, ویسے ہی انشاءاللہ وہی لہجہ ہوگا ہمارا, اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے. ٹھیک ہے, با یا با یا. با کے لیے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے مضبوطی سے پریس کریں گے, اور میم کے لیے با کے مقابلے میں کم اور خشک حصے. ٹھیک ہے, اور خشک حصہ کہاں ہوتا ہے؟ جو تر حصے کے فوراً بعد ہوتا ہے, باہر کی طرف. با یا نون یا تا یا سا یا نون با. دیکھیں اب اس پہ غور کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سانس بیچ میں نہ ٹوٹے, ہم کھینچ رہے ہیں نا, تو ایک تو میں نے ڈیپ بریدنگ بتائی آپ لوگوں کو, اور دوسرا پھر ہر لیٹر کو آپ نے الگ الگ پریکٹس کرنا, جیسے نون با لام. اب آپ جب اس کو ملائیں گے تو سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے, آواز بیچ میں نہیں ٹوٹنی چاہیے, ایک ربط کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ ملے ہوئے, جیسے نون با لام ہے نا, سب ملے ہوئے لیٹرز ہیں. ان کو الگ جو کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ان کی آدھی آدھی شکلیں, اور پوری شکل جہاں آ رہی وہاں پوری شکل دی ہوئی ہے, تو اس کو ملا کے پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ نون با لام. ٹھیک ہے, کہیں بھی آواز اور سانس نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, با نون لام لام. ٹھیک ہے, تھا, اور باریکی سے تا 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 تھا تھا نہیں بولیں گے, ہے, اور کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ نہیں ملائیں گے اس میں. ٹھیک ہے, تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون.
ہا کے لیے، ہاں ہا کے لیے بار بار میں انسٹرکشن دیتی ہوں کہ زبان کی جڑ ہے اس کو نیچے کی طرف دبائیں اور پیچھے سے رگڑ کھاتی ہوئی ہوا کے ساتھ آواز جو ہے کلیئر باہر نکلے گی، ٹھیک ہے، باہر کی طرف آنی چاہیے. ہا ہا. خو، خو کے لیے موٹے لیٹرز کے لیے جو نچلا ہونٹ ہے نا وہ اٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے. خو، ح ث، خو ب، جیم ت، ت ح ت. یہ اچھا، اور ہر لیٹر کیونکہ واضح ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، تاکہ آگے آپ قرآن مجید میں جب آپ اسے پڑھیں تو ہر لیٹر الگ ہونا، ہر مخرج جو ہے الگ سنائی دے، ٹھیک ہے. یا جیم ب، ب خو ت، ت ہ. اس میں بہت فرق ہے، یہ اقص الحلق سے، یہ وسط الحلق سے، ٹھیک ہے. ہ ہ دونوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، ہ ٹھیک ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. ہ ہ ب ت، یا ہ ت ت، نون ہے، ہے، یا ہے ب. یہ والا ہے، یہ والا ان کا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے نا، اقص الحلق. اب نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پیج نمبر 4 ہے یہ ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ریویژن. ب ہے الف، ب ہے میم، ب ہے میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را، را، ز، را، را. اسی طرح پریکٹس کیجیے گا جیسے میں نے پیچھے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے. جیم را، خا ز، یا را، ت ز، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف، عین، غین، عین جیم، غین، غا 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 غا. اس کو بہت پریکٹس سے، غین 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 نہیں بولنا، ٹھیک ہے. الکوثر ہے نا تو اسے کوثر کوثر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا بھی سکھایا ہے. یہ یالین کی وجہ سے غوئی غوئی آئی آئی، تو اس کی بہت زیادہ بڑھائی بڑھائی، جس طرح پریکٹس بتائی نا میں نے اس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. غین ح، با عین. اچھا، ہمارا جو نیا لیسن ہے وہ ہمارا یہ 2 لائنز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں پڑھوں گی، پھر میرے پیچھے آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے. یا غین، یا نہیں بولنا، یا موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا نہیں بولیں گے، یا بولیں گے، ٹھیک ہے. یا غین، یا غین. ہمیشہ یاد رکھیے گا کیونکہ یا باریک ہے اور موٹا لیٹر اس کے بعد آ رہا ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے کہ تھک لیٹر کے ساتھ کوئی سافٹ لیٹر آتا ہے تو اس کو بھی ہم تھک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم پھر موٹا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پہلے اس کو پریکٹس کر لینا ہے، اس کی باریک آواز کو پہچان کے پھر غین کو کرنا ہے، پھر دونوں کو ملانا ہے، ٹھیک ہے. یہ باریک ہو گیا. غین، ٹھیک ہے. یا غین، یہ طریقہ، ٹھیک ہے. با عین دال، با عین دال، ٹھیک ہے. تا غین ذال. دوبارہ سے سنیں، تا غین، تا غین ذال، ٹھیک ہے. تا غین ذال. فا، اف، اف،
ف ف قاف قاف. ٹھیک ہے, قا موٹی ہے, زبان کی جڑوں پر جا کے نرم تالو سے لگے گی, اور فا باریک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب یہ واو بہت باریک ادا کرنے سے واو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, اسے کیا بولیں گے؟ واو واو. گولائی پہ اسٹارٹ ہوگا, گولائی سے ختم ہوگا. ٹھیک ہے, واو, اور مد اسے کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے, قاف قاف لام. ٹھیک ہے, الگ الگ پریکٹس کے لیے, اور پھر ملا دینا. فا واو 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 فا واو. قاف 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 قو 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 قو. اس کی پریکٹس بھی خا خا غا غا ان کی اسی طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے, قوف قو 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 قوف قوف واو. ٹھیک ہے, نون نون. اگین نون کو پکڑ کے پھر کھینچیں گے. ٹھیک ہے, نون قاف رو. ٹھیک ہے, یہ دو موٹے ہیں اور یہ باریک ہے, تو ان دونوں کو بہت احتیاط سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. نون قاف رو, اور ربط کے ساتھ ہونا چاہیے, آواز ٹوٹنی نہیں چاہیے بیچ میں. ٹھیک ہے, نون قاف رو. یا فا رو یا فا فا یا ہے. دو دو کاؤنٹ ہے اور سیم لینتھ ہونی چاہیے اسٹریچنگ کی. ٹھیک ہے, یہاں تک تھا نہیں؟ ہاں میرا خیال ہے یہاں تک تھا. ہاں یہ نہیں پڑھیں گے, یہاں تک رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں, یہ پھر نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ. یا غین یا غین با عین دال با عین دال. اچھا یہ آپ کے پاس ظاہر موجود ہیں سارے لیسنز یہاں پر علم القرآن میں, تو آپ اس کو خوب اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں, بار بار سن کے. بچوں کو سنائیں, بچے جو ہیں وہ فوراً سیکھ جاتے ہیں, تو جب آپ انہیں روز سنوائیں گے تو ان کے مخارج بہت اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تا غین ذال فا قاف واو واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف رو. ٹھیک ہے, ربط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں بار بار کہتی ہوں سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, دوبارہ ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیجئے میرے ساتھ. یا غین غو غو یا غو یا غو یا غو. ٹھیک ہے, یا کھینچا مد کی آواز کو, مد جہاں ختم ہوئی وہاں سے غین سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ مخرج. کیسے؟ یا غین یا غو یا غو یا غو یا غین با عین دال تا غین ذال تا غین ذال فا قاف واو واو قاف لام فا واو قاف واو قاف واو نون قاف رو. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کو اسی طرح سے پریکٹس کیجیے گا. تو تقریباً یہ آلموسٹ سارے پیجز ہو گئے, صرف 2 لائنز باقی ہیں. نیکسٹ ٹائم اسے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا نیا لیسن پھر نیکسٹ منڈے کو. اس منڈے کو تو جو کمنگ منڈے ہے اس کو تو یہ 2 لائنز ہوں گی ہماری. نیکسٹ منڈے کو پھر انشاءاللہ نئے اس کے ساتھ آئیں گے. تو جب تک آپ اسے پریکٹس, مقصد یہ ہے کہ ایک چیپٹر چھوڑ کے دوسرے چیپٹر, یعنی ایک مخارج کی جو پریکٹس ہو رہی ہے, پہلے ہم نے مفرد کیے, حروف الہجا کیے جو الگ الگ تھے,
اور پھر ہم نے کیا کیا ہے جو کے ساتھ یہ مرکبہ جو ہیں ہر لیٹر کو کسی کو 2 حروف جیسے سنگل بھی ہے اور 2 حروف کو ملا کے بھی رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہجے ہیں اس کو لے کے چلیں تاکہ ایک مخرج سے دوسرے فلسفی اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک مخرج کو ادا کر کے اور دوسرے مخرج میں جانا، ٹھیک ہے، بغیر آواز سانس توڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ایک مخرج ادا کرنا، اس کو پھر ادا کرنے کے بعد مکمل ادا کرنے کے بعد اس کا پورا حق دینے کے بعد اس کی صفات مخارج کو ادا کرنے کے بعد دوسرے لیٹر پہ جانا، 3 ہیں تو اس کو پھر اسی طرح 2 ادا کر کے پھر تیسرے پہ جانا، یہ اس کا مقصد ہے اور صحیح طریقے سے ادائیگی اس کا مقصد ہے، اور اتنا زبان عادی ہو جائے اس کی اسٹریچنگ کی بھی، کیونکہ مدود بہت ہے قرآن پاک میں تو، اور جو لیٹرز زبر زیر پیش کے ساتھ وہ آگے آئیں گے وہ تو آپ کو پتہ چلے گا ہی، لیکن جو اسٹریچنگ لیٹرز ہیں کچھ لیٹرز ایسے ہیں جس میں ہم زیادہ اسٹریچنگ اگر نہ کریں حرام غلطی میں آتا ہے، جس میں لازم ہے ہمیں کہ ہم اس میں اتنی اسٹریچنگ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس کی پریکٹس ہے، ہر چیز کی ابتدائی یہ قاعدہ اس لیے بنایا گیا ہے بر صغیر کے لوگوں کے لیے بھی اور دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بچپن سے اگر بچوں کو اس طرح پڑھا دیا جائے تو جب وہ قرآن پر آئیں گے تو ان سے غلطیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، یا کم سے کم وہ کریکشنز تو ہوتی رہتی ہیں بعد میں، ٹھیک ہے، تو چلے اب اختتامی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں شامل ہو جائے گا اور آمین کہیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ بھی اسکرین شاٹ اس کا بھی آپ لے لیں اور یہ دعائیں اپنے پاس رکھ لیں اور میرے ساتھ جب میں پڑھوں تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور اس لیے ہلکی آواز میں پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورک فرام ہوم ہے تو گھر میں میٹنگز بھی چل رہی ہیں تو اس لیے کھٹ پٹ اور یہ شور شرابہ یہ جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم الله الله نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، اللہ نہیں بولیں گے، اللہ یعنی حمزہ باریک ہے اور لام موٹا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔